میں اس سمے 18 سال کا تھا اور اپنے ماتا پتا کے گھر پر رہ رہا تھا، اور ہم نے ایک نئے گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات میں اپنے دروازے پر دستک ہونے پر اٹھا اور میری ماں کی آواز مجھے کہہ رہی تھی کہ اٹھو، اب کام کا سمے ہو گیا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ شنیوار کو صبح کے 3 بجے تھے اور میں گھر پر اکیلا تھا۔ ہمارے گھر کے بیک گراؤنڈ کے انوسار یہ 90s میں ایک بیسمنٹ کے ساتھ ایک منزل پر بنایا گیا تھا۔ میرا پریوار وہاں 18 سال تک رہا۔ میری 3 بہنیں اور 4 بڑے بھائی ہیں۔ میں اور میرے بھائی مین فلور پر رہتے تھے اور میری بہنیں بیسمنٹ میں۔ اس سمے گھر میں میرے ماتا پتا کے علاوہ کیول میں اکیلا رہتا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی بیسمنٹ میں اسپیشلی سٹور روم میں اور پیچھے کے کونے میں ایک کمرے میں سے آوازیں سنتے تھے۔ بیک کارنر روم کا دروازہ اکثر اپنے آپ کھلتا اور بند ہو جاتا تھا، اور میں اور میرے دوست اس کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں وہاں شروع سے ہی بیڈ وائبز آتی تھی۔ چیزیں ہمیشہ ظاہر ہوتی تھی اگر ہم میں سے کوئی گھر پر اکیلا ہوتا تو سب سے عام طور پر اٹارے میں قدموں کی آہٹ آوازیں ہلچل سنائی دیتی تھی۔ ایک بار جب میں نے بیسمنٹ میں ایک دروازے کو زور سے پٹکنے اور کسی کے سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر چڑھنے کی آواز سنی۔ میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں رسوئی میں گیا اور چاقو اٹھایا اور کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گیا۔ رات میں کئی بار ٹخنوں کو پکڑے کارنرز میں کالی چھایا دکھائی دیتی تھی۔ بیک ٹو دا مین ٹاپک۔ بکسوں کو گھر سے باہر لے جانے کا آخری دن تھا اور میں نے رات بھر پرانے گھر میں اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایکس باکس 50 فلیٹ اسکرین اور ہب کے ساتھ اکیلے، رات میں کچھ مارکوز پیزا اور ایک ریڈ بل کے ساتھ۔ میں پیرانوئڈ ہوں، اس لیے میں نے یہ ایشور کرنے کے لیے گھر کے دروازوں کی جانچ کی کہ وہ بند ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے روم کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں کہوں گا کہ لگ بھگ 11:30 بجے سونے چلا گیا اور روشنی بجھائی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماں کی آواز، ہنی جاگو، تمہیں کام کے لیے دیر ہو جائے گی۔ میں اداس، کیا؟ یہ وقت کیا ہے؟ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماں کی آواز پھر آئی، ہنی دروازہ کھولو، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ ناک ناک۔ میں اٹھ کر دروازے کی اور چلتا ہوں۔ میں اچانک ہینڈل کی اور بڑھتا ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ماں گھر پر اکیلا ہوں۔ ماں کی آواز، دروازہ کھولو۔ میں دھیرے سے مڑتا ہوں اور گھڑی کی اور دیکھتا ہوں۔ شنیوار کو صبح کے 3 بجے ہیں۔ دروازے بند تھے۔ میں گھر پر اکیلا ہوں اور میرے ماتا پتا میلوں دور ہیں، تو میں پیچھے ہٹ گیا اور کہا نہیں۔ مجھے بائبل مل گئی اور پرارتھنا کرنے لگا، شیطان چلا جا۔ پوری گمبھیرتا سے یہ احساس ہونے کے بعد شور بند ہو گیا۔ کوئی اور شور نہیں آیا، بس دہشت تھی۔ صبح میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کل وہ رات کو کیا گھر آئی تھی؟ ظاہر ہے وہ نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا وہ نہیں آئی۔ میں اپنی ماں اور ان کے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک بہت بڑے گھر میں رہتی تھی۔ یہ لگ بھگ 6000 فٹ کا تھا اور اس نے مجھے شروع سے ہی بری وائبس تھی۔ جب بھی میں اپنی ماں اور ان کے ایکس کو اس کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ اسے ٹال دیتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ میں بس چیزوں کی کلپنا کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے اور جگہ جگہ جاتے رہتے تھے، جبکہ مجھے اپنی نوکری کے کارن پیچھے رہنا پڑتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دقت نہیں تھی، مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں لگ بھگ 19 سال کی تھی اور میرے دوستوں کے رات کے چلے جانے کے بعد میں رات کو گھر کا چکر لگاتی تھی۔ میں ہمیشہ یہ چیک کرتی تھی کہ سبھی دروازے بند ہیں اور سبھی لائٹیں بند ہیں۔ ایک بار جب میں نے یہ چیک کر لیا تو میں سونے کے لیے تیار ہونے اپنے باتھ روم میں چلی گئی۔ مین فلور پر صرف میرا ایک کمرہ تھا۔ یہ 4 بیڈ روم کا گھر تھا، یعنی اوپر 3 کمرے تھے۔ میرا کمرہ اور باتھ روم ایک چھوٹے سے ہال وے سے سیپریٹڈ ہیں، جسے ایک سلائیڈنگ ڈور سے بند کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے میں کھلا ہی چھوڑ دیتی تھی۔ میں اپنا چہرہ دھونا شروع کر دیتی ہوں اور جیسے ہی میں ایسا کر رہی ہوتی ہوں مجھے اپنے ٹھیک اوپر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اپنی جگہ پر فریز ہو جاتی ہوں اور سنتی ہوں۔ آواز رک جاتی ہے۔ میں نے اسے ٹال دیا اور منہ دھونا جاری رکھا۔ بہت دیر ہو چکی ہے، میں بس چیزیں سن رہی ہوں اور اپنا چہرہ دھونے کے لیے واپس چلی جاتی ہوں۔ پھر ایسا دوبارہ ہوتا ہے، اس بار تھوڑا زور سے۔
پھر میں جم گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں صرف چیزوں کی کلپنا نہیں کر رہی، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ آواز رک گئی اور میں اپنا چہرہ دھونے کے لیے واپس چلی گئی۔ پھر ایسا دوبارہ ہوا، میں پھر رکتی ہوں اور پھر میں اپنے جیون میں اب تک سنی گئی سب سے تیز دھماکوں میں سے ایک سنتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں۔ کلپنا کیجئے کہ ایک 400 پاؤنڈ وزنی ویکتی بستر سے زمین پر کود رہا ہے۔ میں نے یہی سنا ہے۔ مجھے گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ یدی یہ میرا وہم نہیں تھا تو اس کے ٹھیک بعد میرے روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں اس سمے گھبرا رہی ہوں اور اپنی چھری لینے کے لیے اپنے کمرے میں بھاگ رہی ہوں، یہی سوچ کر کہ میرے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ میں چلاتے ہوئے رسوئی میں بھاگتی ہوں۔ جو کوئی بھی ہے میرے گھر میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ میرے چہرے سے اب بھی صابن زمین پر ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کہ سبھی دروازے ابھی بھی بند ہیں، میں جلدی سے اپنا چہرہ دھونے کے لیے واپس اپنے باتھ روم میں بھاگ گئی۔ میں نے اپنا بیگ پیک کیا اور اپنی سب سے اچھی دوست کو فون کیا۔ میں اسے بتاتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے وہاں سے نکل جاؤ۔ اس لیے جب میں اپنا بیگ پیک کر لیتی ہوں اور اپنی کار میں باہر نکالتی ہوں تو میں اسے فون پر رکھتی ہوں۔ جیسے ہی میں روڈ سے باہر نکل رہی تھی مجھے اوپر کچھ دکھائی دیا۔ ہر ایک لائٹ چالو ہے۔ میں جانتی ہوں کہ 20 منٹ پہلے جب میں نے سب کچھ جانچا تو وہ چالو نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ نہیں سوچا۔ میں بس کار دوڑاتی رہی اور گھر کی اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ کھڑکیوں میں سے کوئی چیز مجھے گھور رہی ہوگی جیسا ہارر موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ میں اگلے دن یہ دیکھنے کے لیے کہ واپس گئی کہ کیا سچ میں کوئی اندر گھسا ہے۔ جبراً پرویش کا کوئی سنکٹ نہیں تھا۔ سبھی دروازے ابھی بھی بند تھے اور کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ اوپر کی سبھی لائٹیں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ فاسٹ فارورڈ 6 months اور ہم نے ایک گھر خالی کر دیا۔ میری ماں مجھے بتاتی ہیں کہ 1930 میں گھر کی اصل مالک کے بیوہ ہونے اور تنہا رہنے کے بعد یہ گھر ایک دھرم شالہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے گھر کو ان لوگوں کے لیے ایک جگہ میں تبدیل کر دیا جن کا کوئی خاندان نہیں تھا، سکون سے مرنے کے لیے۔ یدی میں ایک پرانے گھر میں رہتی تھی جو ایک دھرم شالہ ہوا کرتا تھا، دیٹ مینس اٹ واز ہانٹیڈ۔